اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترمہ چیئرپرسن صاحبہ، ہمارے پیارے نبی آئے تو ہم مسلمان بنے، ہمیں دنیا کی سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن پاک ہمیں ملا، دنیا کے تمام مسلمانوں کو تمام اقوام سے بہتر رتبہ ہمیں مقام ملا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، تو اس ہاؤس جس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، ہر مسلمان تڑپ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس ہاؤس میں موجود ایک ایک ممبر کے بھی دل میں تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک ممبر کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہر ممبر یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کسی قسم کے احتجاج سے پیچھے نہ رہوں اور کسی قسم کی مذمت کرنے سے پیچھے نہیں رہوں۔ لیکن میڈم، ہم دنیا میں ہونے والے ایسے واقعات جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں، ان پر ہم احتجاج بھی یہاں کرتے ہیں، ہم قراردادی مذمت کی قراردادیں بھی لاتے ہیں، لیکن آج میں اس ہاؤس کے تمام اراکین سے ایسے حالات و واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے ہے، اور یہ حالات و واقعات کب سے شروع ہوئے؟ میں آپ کو یاد ہوگا اسی اسمبلی میں 11 جون 2020 کو میں نے خاتم النبیین کی یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی، اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس اسمبلی کے تمام اراکین نے خاتم النبیین کی اس قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کیا، اور اس کے بعد تین مرتبہ میں نے پریویلیج موشن جمع کرائی۔ محترمہ چیئرپرسن صاحبہ، یہ بل کس ہستی کے لیے یہ بل تھا کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی؟ جب کائنات نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، ان سے 1000 سال پہلے ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ ان 22 مہینوں میں نے 3 تحریک استحقاق اس لیے پیش کی کہ میں اس ایوان کو جھنجھوڑوں، حکومت کو جھنجھوڑوں کہ یہ بل لے کر آؤ، اور میں اسی ایوان میں تحریک استحقاق پیش کرتا رہا، کہتا رہا، اسپیکر صاحب مجھے سپورٹ کرتے رہے، اسپیکر صاحب ہدایت دیتے رہے حکومت کو کہ اس بل کو جلد سے جلد اسمبلی میں لایا جائے۔ بالآخر اس کا جو بل ہے وہ اس اسمبلی میں پیش ہوا۔ 15 بل نمبر 11 مئی کو یہ نوٹیفیکیشن نکلا، 11 مئی کو اس اسمبلی میں آیا 2022، یعنی
یہ نوٹیفیکیشن نکلنے میں بھی یعنی جنوری میں یہ بل یہاں پیش ہوا اسپیکر صاحب کی کوششوں کاوشوں سے، اور یہ بل پیش ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن نکالنے میں جنوری سے یہ مئی ہو گیا۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی۔ محترمہ چیئرپرسن صاحبہ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو پوری اس ہاؤس کو پوری تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس بل کو 22 مہینے لگا دیے، آج تک وہ بل پاس نہیں ہوا۔ پیش ہونے کے بعد 15 فروری کے بعد 11 مئی کو نوٹیفیکیشن نکلتا ہے۔ 11 مئی کو نوٹیفیکیشن نکلنے کے بعد ہمیں بھی یاد ہے کہ بجٹ سیشن کے دوران کوئی موشن کوئی ریزولوشن نہیں آتا تھا، تو کائنڈلی میں صرف دیکھیں یہ بجٹ سیشن چل رہا ہے، آپ نے ایک پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کروایا، میرے خیال میں گورنمنٹ سائڈ بیٹھی ہوئی ہے وہ نوٹ کر رہی ہے۔ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ بات کر رہے ہیں جتنا ٹائم چاہے بہت کم ہے، آپ نے نوٹ کروایا اور اس سائڈ پہ سب لوگوں نے نوٹ کیا ہے اس چیز کو۔ اگر آپ کائنڈلی بجٹ آفٹر بجٹ سیشن کو اس کو تھینک یو نہیں آپ وائنڈ اپ کر لیں، لیکن جی بالکل آپ کے تقریباً وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک اور نہیں۔ عقائد و جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی لگاوٹ ہے کہ اس ایوان میں سید زادے بھی موجود ہیں، سید زادیاں بھی موجود ہیں۔ اس بل کو پینڈنگ جب رکھا گیا 44 دوسرے قوانین پاس کر دیے گئے، کسی کا دل نہیں پھٹا، کسی کو افسوس نہیں ہوا، کسی کے دل میں تڑپ نہیں ہوئی۔ تو میں تو یہ بات کروں گا کہ 44 بل آپ نے لا کے پیش کر کے پاس کروا دیے۔ دیکھیں آپ یہ مذہبی رجحان ابھار کر کے کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں محسن بھائی؟ یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں، دیکھیں میں ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو تھینک یو۔ تو فائدہ نہیں ہے مائک بند کرنے کے بعد بات کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ وائنڈ اپ کر لیں، آپ وائنڈ اپ کر لیں پلیز، وائنڈ اپ کر لیں جی، تھینک یو، وائنڈ اپ کر لیں آپ۔ میں کیونکہ آپ کا ٹائمنگ 25 منٹ زیادہ ہو گیا، آپ نے 22 منٹ میں شروع کیا تھا، آپ خود دیکھ لیں ٹائمنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ 3 منٹ تو آپ نے میرے لے لیے، 4 منٹ تو آپ نے میرے لے لیے، میری کنسنٹریشن ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ، مجھے میرے راستے سے ہٹا رہی ہیں۔ آپ بات کر میں اس ہاؤس سے میرا یہ سوال ہے، آپ سے بھی میرا سوال ہے، آپ مجھے بتائیے وہ 44 بل اہم تھے یا یہ خاتم النبیین کا بل اہم تھا؟ آپ کی رائے میں چاہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ میں بول رہی ہوں نا بالکل امپورٹنٹ ہے، بالکل امپورٹنٹ ہے، تو اس سیشن میں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ بجٹ سیشن میں، آپ رولنگ دیجئے، اس وقت بجٹ سیشن چل رہا ہے، ہماری تمام اگر بجٹ میں تمام جو بزنس اگر آپ کی بجٹ میں تیاری نہیں ہے تو زیادہ اہم وہ ہمارا بل ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو آفٹر سیشن بجٹ سیشن لے کر 22 مہینے سے اس بل کو پینڈنگ رکھا ہوا، 22 مہینے 15 فروری کو اسمبلی میں آج ہم مئی میں موجود ہیں، کیوں نہیں یہ بل آیا؟ اب میں نیکسٹ میں بلا لوں یا تھینک یو ناؤ کال جی پاسبل ہی نہیں ہے میرے خیال میں۔ محمد حسین بھائی آپ سینئر ممبر ہے، بجٹ سیشن چل رہا، بجٹ سیشن میں کبھی بھی موشن ریزولوشن نہیں آتا، اگر آپ رولز کو پڑھ لیں پلیز آفٹر بجٹ سیشن آپ کال کریں۔ میں اب کال کر رہی ہوں محمد اسماعیل راؤ صاحب۔